آپ کا میزبان راج انیس حاضر بلا تکلف کے ساتھ. آج ہمارے پروگرام کا خاص موضوع بجٹ اور کووڈ-19 اور کرنٹ پولیٹیکل سچویشن جو ہمارے ملک میں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, اسمبلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں ہم آپ سے کچھ ڈسکس کریں گے. آج ہمارے درمیان جو معزز مہمان موجود ہیں, میں ان کا تعارف کراتا چلوں. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. اکنامکس میں ہم نے بات کرنے کے لیے آج بہت سینئر ممبر کو بلایا ہے جو پی ایچ ڈی ان اکنامکس ہیں, کراچی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ریسرچ اکنامکس میں ان کی بڑی معلومات ہے, بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, السلام علیکم. فیصل سلطان, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے جو آپ کے سامنے ہے, اسمبلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو مار دھاڑ ہو رہی ہے, جو کرسیاں چل رہی ہیں, دروازے ٹوٹ رہے ہیں, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان سینئر اینکر پرسن موجود ہیں جو بڑا زبردست گفتگو کرتے ہیں اور نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب حسین تھیبو صاحب. السلام علیکم سر. کیسے ہیں حسین تھیبو؟ ٹھیک ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے کرنٹ بجٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جو گورنمنٹ نے جو بھی بجٹ دیا ہے, کیا سمجھتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں ہے یا صرف اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اس موقع پر اس وطن عزیز کی مدد و نصرت فرمائے. آپ نے بالکل درست طرف نشاندہی کی کہ اس بجٹ کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کیا عوام دوست ہے یا نہیں. اس میں عام طور پر لوگوں میں کافی کنفیوژن پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی 2 تاریخ سے لے کے 6 تاریخ تک کنزیومر سروے ہوا, اس میں 90% سے زیادہ لوگوں نے یہ بتایا, اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ وہ انفلیشن, بجٹ ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ اور ان امپلائمنٹ یا ریمیٹنسز اس طرح کی ٹرم سے ناواقف ہیں. جب 90% لوگ اس طرح کی ٹرم سے ناواقف ہوں تو کوئی بھی اکنامک ایکسپرٹ یہ آ کر وہ اعداد و شمار بتا کر چلا جائے اور بتائے کہ اس ملک میں بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے, تو عام آدمی ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے ریلیٹ نہیں کر سکتا. سب پیٹرولیم لیوی کے بارے میں بتائیے. لیوی کیا چیز ہے؟ ایک عام شخص کو نہیں پتا. جی دیکھیں, عام شخص کو تو نہیں پتا لیکن اس کی زندگی سے اس کا گہرا تعلق ہے. پیٹرولیم لیوی کے بارے میں دیکھیں کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جس میں پاکستان شامل ہے, ان کے پاس ٹیکس کلیکشن کا ایک آسان ذریعہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. انڈائریکٹ ٹیکس ایسا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کے اوپر ٹیکس لگایا, جب وہ پروڈکٹ پرچیز کرے گا تو آٹومیٹیکلی ایٹ سورس ٹیکس ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. ابھی آئی ایم ایف سے جس طرح کی ڈیل ہوئی ہے اس کے اندر 610 ارب روپے تقریباً جو ٹارگٹ رکھا ہے. اب اس 610 ارب روپے کے ٹارگٹ کو اگر 90% بھی میٹ کر لیا جائے تو 5 روپے سے شروع کر کے 25 سے 30 روپے تک پیٹرولیم کی پرائس پہ اور ڈیزل کی پرائس پہ پر لیٹر اضافہ ہوگا. اچھا, انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو عوام کو نہیں پتا اور ہم پیٹرول ڈلا رہے ہیں, اس میں یہ انکلوڈ ہے؟ یہ ابھی تو انکلوڈیڈ ہے تقریباً 5-7 روپے تک. ٹھیک ہے. لیکن یہ 7 روپے سے بڑھ کر 30 روپے تک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول کی پرائس میں آنے والے دنوں میں اس 1 سال کے اندر آپ تقریباً 5 روپے سے لے کر 30 روپے تک کا اضافہ دیکھیں گے. تو آپ خود اس کو ایڈ کر لیں. اچھا, اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے, دیکھیں آپ نے پیٹرول پرچیز کیا اور آپ نے انڈائریکٹلی اس کو ٹیکس جو ہے گورنمنٹ کے پاس چلا گیا. پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ اس طرح کے ٹیکس, جب بھی پیٹرول پر ٹیکس لگایا جائے گا تو آٹومیٹیکلی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جائے گی, بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا, تو وہ بھی ظاہر ہے صنعت کاروں پر بوجھ پڑے گا. ٹیکسٹائل جس کو کافی زیادہ بوم کرنے کی گورنمنٹ کو کوشش کر رہی ہے, اور دوسری جن صنعتوں کو بھی ایکسپینشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے, اسپیشلی جیسے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی ہے, سب کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی, تو ڈیفینیٹلی وہ جو ایکسپینشن کا عمل ہے اس میں کافی ضرب لگے گی. اچھا, اس طرح ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ایون ہم آٹا, دال, چینی بھی باہر سے امپورٹ کریں گے کرنٹ ایئر میں, تو وہ تو آٹومیٹکلی وہ تو امپورٹ بل بھی بڑھ جائے گا اور پھر یہ چیزوں کی پرائس کہاں جائے گی؟ اصل میں اس میں تو ابھی عوام کی پہنچ سے دور ہے. تھوڑا سا اس بات کی وضاحت سے پہلے ایک تمہید ضروری ہے. دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ اس وقت پولیٹیکل لیڈرز بھی بات کرتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ یا کرنٹ ڈیفیسٹ, اس سے زیادہ اس بات کو آپ نوٹ کر لیں, اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ اپنے عروج پر ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے مراد کے 2 مختلف صوبے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے, یا تمام صوبے فیڈرل گورنمنٹ پر اعتماد نہیں کر رہے, یا ایک ادارہ دوسرے ادارے پر اعتماد نہیں کر رہا. اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایک ادارہ یا ایک صوبہ یا فیڈرل اگر کوئی صحیح بات بھی کر رہا ہے تو اس ڈسٹرسٹ کی وجہ سے اس بات کو نگیٹو لے جایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی اکثریت ان ٹرمنالوجی سے ناواقف ہے, تو جو لوگ اس پولیٹیکل پارٹی کو یا اس مائنڈ کو سپورٹ کرتے ہیں جو یہ بات کر رہا ہے, تو وہ بغیر جانے اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے.
اور جو لوگ اس چیز کے اگینسٹ ہیں وہ اس کی برائیاں جانے بغیر اس کی سر مخالفت عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں کرنٹ ڈیفیسٹ کیا چیز ہے, انفلیشن کیا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو بس بیچارے ٹی وی دیکھتے ہیں اور اس کو کیری آن کرتے ہیں. ایک دو چیز مثال کے طور پہ اگر آپ کرنٹ اکنامک سروے کی بات کریں, اس کا چیپٹر نمبر 7 ہے انفلیشن. اب اسی چیپٹر نمبر 7 میں انفلیشن سنگل ڈیجٹ بھی موجود ہے, ڈبل ڈیجٹ بھی موجود ہے, 14% بھی موجود ہے, 11% بھی موجود ہے. کیونکہ عام آدمی کو سی پی آئی کنزیومر پرائز انڈیکس نہیں پتا, سینسٹیو پرائز انڈیکس نہیں پتا, ڈبلیو پی آئی نہیں پتا, تو کچھ بھی بول کے آپ چلے جائیں. جی ڈاکٹر فیصل آپ سے کیری آن کریں گے. حسین تھیبو صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر ونس اگین. سر اس وقت تو یہ محسوس ہو رہا ہے اپوزیشن ورسز گورنمنٹ چل رہی ہے, مار دھاڑ اسمبلیوں میں, پہلے بھی ہوتی تھی, شور شرابہ ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے وہ تو مطلب ناقابل برداشت. ایون پوری دنیا میں کیا امیج جا رہا ہے, ہمارا کیا میسج جا رہا ہے؟ سر اس میں آپ کو گزارش کروں کہ جو ہمارے لیجسلیٹر ہوتے ہیں یہ قانون سازی کرتے ہیں, یہ ملک کا ایک سمت ڈکلیئر کرتے ہیں. جس طرح سے آپ نے ابھی بجٹ کی بات کی, تو بجٹ میں اگر عام لفظوں میں بتاؤں عوام کو کہ ہم ایک مہینے کا ایک پلان کرتے ہیں کہ میں نے اس مہینے میں 100 روپیہ خرچہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اس خرچے کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم اتنے پیسے ڈیفینس پہ دیں گے, ہم اتنے پیسے ایگریکلچر پہ دیں گے. اب دوسری ہوتی ہے کہ یہ پیسے آئیں گے کہاں سے, ٹھیک ہے, وہ پیسے ہم اس کی بھی ہم ایک رکھتے ہیں کہ انفلو کہاں سے ہوگا, یہ ہم نے پیسے ٹیکسز کہاں سے, جس طرح سے ابھی ہم نے 5,800 سمتھنگ ٹیکسز کی وصولی لی ہے, اس کا بھی ہم ایک ٹارگٹ. پھر ایک شارٹ فال ہوتا ہے کہ ہم شارٹ فال کہاں سے جو ہے وہ یہ پورا کریں گے. سب سے جو ابھی جو بھائی نے ایک بات کہی نا کہ جو ہم جتنے ابھی یہ ڈیفیسٹ بڑھا رہے ہیں نا, اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا یہ بہت بڑی جو ویکنیس ہے, یہ وہاں ہاؤس میں بھی ہے. اچھا, وہاں وزیر اعظم صاحب اس وقت میرے بھی وزیر اعظم ہیں, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی وزیر اعظم ہیں, وہ شاہد خاقان کے بھی وزیر اعظم ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب جب پہلے وزیر اعظم صاحب الیکشن کی کمپین کر رہے تھے, اس وقت تو آپ کی مرضی ہوتی ہے, پاکستان کے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ سلوگن ہے, جس طرح سے آپ لپیٹیں کوئی مسئلہ نہیں, جس کو جو جی چاہے کہیں, جو جی چاہے وہ کہیں. لیکن جب آپ وزیر اعظم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ملک کے ہو جاتے ہیں بڑے, ہیڈ آف اسٹیٹ. پھر آپ ریاست کیا ہوتی ہے, ماں. ریاست کون ہوتا ہے بیسیکلی؟ ریاست دیکھیں, اگر میں اس بچے کو سامنے والے کو ابھی ماروں, کوئی بھی ایف آئی آر میرے اوپر نہ کٹائے تو مجھے ریاست اٹھائے گی. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے سے زیادہ, اپنی ماں باپ سے زیادہ اس کو ریاست اون کرتی ہے, اسٹیٹ اون کرتی ہے, کہ یہ مائی ریسپانسبلٹی ہے کہ میرا نیشن ہے. تو ریاست کون ہے؟ ٹھیک ہے, ریاست وزیر اعظم ہے نا. ریاست وہ ہے جو ریاست کو چلا رہے ہیں. ریاست کو کون چلا رہا ہے؟ ہیڈ آف اسٹیٹ چلا رہے ہیں. ہیڈ آف اسٹیٹ کون ہے؟ فائنلی پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ وزیر اعظم صاحب کو بیٹھ کے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بڑے غور و سوچ سے سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں کریٹ ہو رہا ہے. دیکھیں, آپ آئے تھے, آپ نے ایک سلوگن رکھا تھا کہ میں نے چوروں کو نہیں چھوڑنا, ان کا پیٹ بھی پھاڑنا ہے, ان سے باہر سے پیسے. ابھی تک آپ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں گئے. آپ پتہ یہ چلتا ہے کہ جی آپ 28.5 ملین آپ نے دے دیے. کیسے دے دیے بھائی؟ وہ ہم نے کیس کیا تھا, وہ وکیل تھا, وہ دے دیے. اچھا, ابھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی ریکارڈڈ کا کیس تھا, اس میں ہم نے $6 بلین, اتنا تو ہم نے لون نہیں لیا باہر سے جتنا ہم نے وہ $6 بلین دے دیے. دیکھیں, یہ سارے معاملات آپ کے اس صورت حل ہوں گے جب آپ گھر کے بڑے ہو جائیں گے. آپ اس گھر کی ریسپانسبلٹی جتنی ہاؤس آف لیڈر کے اوپر ہے اتنی ہی اپوزیشن لیڈر کے اوپر ہے. سر اپوزیشن کی بھی کوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی. سر بات یہ ہے نا کہ پہلے ہم ایک سیکٹر کو بات کرتے ہیں, وہ ہے گورنمنٹ. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی پہلے ریسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ تو ان کا پہلے یہ ہے کہ گھر میں باپ کی ریسپانسبلٹی زیادہ ہے رادر دین کے بچہ. ٹھیک ہے, باپ جو سمت ڈکلیئر کرے گا وہی آپ چلیں گے نا. جس طرح سے آپ اٹھیں گے, آپ نماز پڑھیں گے, جو والد صاحب سینما جائیں گے, بچے کو سینما لے کے جائیں گے. تو اس وقت جو گھر کے بڑے ہیں وہ وزیر اعظم ہیں. پہلی ریسپانسبلٹی اس ہاؤس کی وزیر اعظم کے بنتی ہے. اس کے بعد جو ہاؤس کے وہاں پہ ممبران بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت اٹھا کے بک پھینک رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیجسلیٹر ہیں. یہ ہم نے 22 کروڑ لوگوں کو الیکٹ کر کے ہماری تقدیر بناتے ہیں. وہ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم صاحب کا اپنا سلوگن تھا کہ میں ان بندوں سے گٹر نالے ٹھیک نہیں کرواؤں گا. ان کا کام ہی نہیں ہے, وہ کاؤنسلر کا کام ہے گٹر ٹھیک کرنا, نالے ٹھیک کرنا, روڈ. ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے جس طرح سے ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے, یہ لیجسلیشن کرتے ہیں, یہ قانون سازی کرتے ہیں.
ہمارے یہاں ملک میں انفارچونیٹ یہ ہے کہ قانون سازی بھی چور دروازے سے ہو رہی ہے. آپ کو روم مل رہا ہے, آپ فوراً 20-25 جو ہے وہ آرڈیننس بنا کے پھینک. آرڈیننس تو ماشاء اللہ میں ہوتے ہیں بھائی. اچھا, اگر ہم گورنمنٹ سے, میں اپنے پروگرام میں بھی سوال کرتا ہوں, ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ آرڈیننس کیوں لا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو لا رہے ہیں, اب جو پچھلے والے تھے انہوں نے ہم سے ڈبل. بھائی وہ غلط تھے, وہ چوری بھی کرتے تھے, ڈاکہ بھی آپ ڈال رہے ہو. مطلب یہ تو کوئی آرگومنٹس ہی نہیں ہے نا کہ میں چوری اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے پڑوسی بھی کرتا ہے, مجھ سے پہلے والوں نے چوری کی, اس سے پہلے والوں نے چوری کیا. آپ آرڈیننس بنائیں, آپ غلط قانون سازی کر رہے ہیں, آپ ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کر رہے ہیں, ملک کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ اس طرح سے تو ملک ترقی نہیں کرے گا. جس طرح, جب تک آپ, ملک کی تقدیر ایک ہی صورت میں ٹھیک ہوگی جب تک آپ پراپر لیجسلیشن نہیں کریں گے. انگریزوں کے دور کے قانون بنے ہوئے ہیں, جب تک آپ ان کو چینج نہیں کریں گے, پھر آپ آ جائیں میرٹ پہ لوگ رکھنا. اب آپ کی منسٹری 3 مہینے سے زیادہ نہیں چل پا رہی تو سیکٹری کیسے چلے گا؟ جب آپ کے 3 فائنانس منسٹر چینج کیا انہوں نے ابھی تک. آپ 8 دن پہلے ایک بندے کی تعریف کر رہے تھے, یہ بہت اچھا فائنانس منسٹر ہے, ہم اس کو سینٹ سے, ہاؤس سے بھی اپروو کر. جب وہ سینٹ سے ہار گئے اب وہ برا ہو گیا. کیسے؟ مطلب یہ یو ٹرن کا مطلب ہے جھوٹ. یو ٹرن بڑے لیڈر کی, وزیر اعظم صاحب کا یو ٹرن, بھائی کون سے بڑے لیڈر نے یو ٹرن لیا آج تک؟ بھائی زبان ہوتی ہے, آپ کے ورڈ ہوتے ہیں, آپ اپنی پوائنٹ کے لیے, اپنے ورڈ کے لیے جان دے دیتے ہیں. دنیا کے دیکھیں نیشنل اسمبلی میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو صوبائی اسمبلیز ہیں, کل کوئٹہ میں بھی ہوا, ایون وہ بختر بند ماری گئی, جنگلہ توڑا گیا, تو مطلب یہ تو پھر عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کے لیڈرز کو انہوں نے سلیکشن کر کے وہاں بھیجا, ان کو ووٹ دیے, وہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے ان سے؟ سر روڈ میپ ہوتا ہے نا, جب اوپر سے روڈ میپ ایسا بن کے آ رہا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے کہ جو زیادہ کسی کی بےزتی کر رہا ہے اس کو اپنا آفیسر, اپنا لیڈر, اپنا مینیجر, اپنا پارٹی کا ہیڈ اس کو بلا کے کہتا ہے شاباش پتر تو نے ایسا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے, حسین تھیبو صاحب آپ سے گفتگو جاری رہی, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان. ہم ان سے دوبارہ پوچھیں گے کہ سر جو جی ڈی پی کے بارے میں گفتگو کریں, ابھی 3.94 گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے اور آنے والے بجٹ میں انہوں نے 5.1 کا ایشورنس دی ہے آئی ایم ایف کو, تو آپ اس سے سیٹسفائی ہیں کہ ہاؤ اٹ ول بی ڈن؟ دیکھیں, اگر اس کو بات کو سمپل کریں تو یہ ہے کہ اگر 3.9 ایکچولی اچیو کیا ہے پاکستان نے, پہلے -0.5 پر تھے اور اب 3.9 پر تھے, سڈن ہو گیا یہ. اگر ایسا ہے جی تو پھر تو حفیظ شیخ صاحب کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا. اچھا, تو یہ تو ساری ان کی ایفرٹس تھی جن کی وجہ سے ہوا, ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. لیکن مارچ کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت مختصر عرصے کے لیے حماد رضا صاحب تشریف لائے, پھر شوکت ترین صاحب آئے, اور یہ تو خیر کافی ایکسپیرینس ہیں, آئی ایم ایف سے 2008 میں ڈیل بھی کر چکے ہیں, تو میں بھی اچھی طرح سے نیگوشیٹ کر سکیں. یہاں پہ 2-3 پرابلمس نظر آ رہی ہیں بظاہر. جو ٹارگیٹ لیا ہے, ٹارگیٹ ہے تقریباً 4.9 کا, جو کہا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز یہاں تک پہنچ سکیں گے, اور اگر یہاں تک پہنچ سکیں تو پھر تو بہت اچھا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو ابھی نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ پر, وہ نظر آنے لگیں گی. ادروائز لوگ تجزیات کو دیکھتے ہیں, یا جب پرائم منسٹر صاحب, محترم پرائم منسٹر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ اس مہینے بھی ریکارڈ $2 بلین سے زیادہ کی ریمیٹنسز آ گئی ہے, قوم کو مبارک ہو, اور بہت سارے اینکرز مبارکباد دیتے ہیں, تو لوگ اس چیز کو ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ کس چیز کی مبارکباد دی جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فیصل, آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ایم کیو پاکستان کی کشور زہرا صاحبہ نے. السلام علیکم کشور زہرا صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں میڈم؟ جی اللہ کا بہت کرم ہے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے, لیکن ابھی تک عوام کو وہ ریلیف نہیں ملا, نہ تو پی ٹی آئی نے دیا نہ ایم کیو ایم کی طرف سے. عوام ایم کیو ایم کی طرف دیکھ رہی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بھائی ایم کیو ایم اتحادی ضرور ہے لیکن ایم کیو ایم حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیے بڑی بدنصیبی رہی ہے, ایم کیو ایم بہت تجربوں سے گزری ہے, اتحادی بن کے بھی دیکھا اور اپوزیشن میں بھی بیٹھ کے دیکھا. لگتا یہ ہے کہ جیسے ایم کیو ایم بحیثیت بڑے وضاحت سے کہوں مہاجر شاید کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہو رہی ہے, لیکن ہم ایک حقیقت ہیں. تو نہیں, اس میں کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک حقیقت ہے, لیکن عوام کدھر جائے میڈم؟ عوام تو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, عوام نے آپ کو ووٹ دیا. ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور ہم حد الامکان کوشش کر رہے ہیں, اور ہر قسم کی رسک ہم نے لی ہوئی ہے, اور یقیناً ہم عوام کے سامنے جواب دے دی ہے محسوس کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیے دامے درمے سخنے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. میں نے یہی سے بات آپ سے شروع کی ہے کہ اس کے باوجود ہمارے حوالے سے وہ ایکسیپٹنس نظر نہیں آتی, لیکن کیونکہ ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے. ہم دیکھیے نہ سمندر میں ڈوبیں گے, کہ یہ خواب بھی کسی کا نہیں پورا ہونے دیں گے, نہ ہم کہیں یہاں سے جائیں گے.
ہر کوئی کہیں سے جا سکتا ہے لیکن ہم کہیں نہیں جا سکتے. ہم یہاں پہ موجود ہیں ایک ریالٹی کی طرح سے, اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آج بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کہیں نکل گئے ہوں یا جنہیں جانا تھا وہ نکل گئے چلے گئے, لیکن ایم کیو ایم پاکستان یہاں پہ موجود ہے. دیکھیں تقریباً 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس گورنمنٹ کو, اور تقریباً 22-24 مہینے اب رہ گئے ہیں, تو مسائل تو جو کہ تو ہیں. اب ہم عوام کو کیا ایشورنس دے کہ آنے والے مہینوں میں ان کے مسائل حل ہونے کے لیے جا رہے ہیں, عوام پر امید رہیں. ایون چھوٹے چھوٹے مسئلے ابھی تک حل نہیں ہوئے, پانی کا مسئلہ اور روڈز کا مسئلہ, بے روزگاری, لا اینڈ آرڈر, جو چھوٹے چھوٹے مسئلے عوام کے بیسک مسئلے وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے. دیکھیے ان کے نہ حل ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے خود پانی کا ذکر کیا اور اس کا ذکر کیا کہ جس شہر میں 7.5 سال تک انتخاب ہی نہ ہو, بلدیاتی انتخاب ہی نہ ہو, اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے ملے. آپ نے خود دیکھا کہ میئر کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اور کوئی کسی کراچی کے لیے ابھی تک کچھ نہیں دیا گیا ہے وعدے وعید. اور سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے تو بالکل ہی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے کراچی کے اوپر سے. کاغذوں پر بہت سے غرض ہیں لیکن کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے گزشتہ بارشوں میں بھی دیکھ لیا. اب بہرحال ہماری کوشش بھی پوری اور ہم اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن اب تھوڑی سی امید یہ بات ہے کہ دیکھیے جو بجٹ سامنے آیا ہے, بجٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 2019 اور 2020 کے مقابلے میں کافی بہتر ہے اور بہت آپٹیمسٹک سوچ, یعنی اچھی مثبت سوچ کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے اور اس سے امید بندی ہے. لیکن اس میں بھی ہم بے شک ہم اتحادی ہیں, لیکن ہمیں جو خدشات محسوس ہو رہے ہیں کہ مڈل کلاس اور متوسط طبقے کے لیے, مڈل کلاس اور غریب طبقے کے لیے یہ بجٹ اتنا اچھا نہیں ہے. اس میں وفاقی حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا اور صوبائی حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. دیکھیں بیسک عمران خان صاحب نے کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کا ٹرانسفارمیشن پیکیج دیا تھا, جس کو سننے کے بعد عوام میں بڑا حوصلہ افزا امید پیدا ہوئی تھی کہ عوام کے لیے کچھ اب لیکن ابھی تک نہیں آیا. جی بہت شکریہ. جی کشور زہرا صاحب آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہی تھی ابھی تک وہ وعدوں کے اوپر ہے. جس دن وعدہ پورا ہو جائے گا, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم سرخرو ہو جائیں گے, یہ جس دن وعدہ پورا ہو جائے گا تو کراچی کے عوام کو سمجھیے کہ اس کا حق مل جائے گا, لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس بات کے لیے. چلے بہت شکریہ کشور زہرا صاحب ہم سے بات کرنے کا, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل سلطان, میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گے, گاڑیاں سستی کرنی گورنمنٹ نے, میری نیڈ گاڑی نہیں ہے. گاڑی تو مطلب ایک لگژریس میں آیا تھا. میں 800 سی سی 1000 سی سی گاڑی ایک کامن مین ہوں, مجھے تو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس سے پہلے میں جو گفتگو کا سلسلہ جاری تھا محترمہ کشور زہرا صاحبہ کا, تو 2 چیزیں صرف بتا دیتا ہوں. نمبر 1 کہ ان کی گفتگو سے بھی ظاہر ہوا کہ وہ لیک آف ٹرسٹ یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ, وہ چاہے وہ فیڈرل میں اور صوبوں کے درمیان ہو یا صوبوں اور شہروں کی سطح میں ہو, تو اس کو ایڈریس کرنے کی اور پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی جتنی زیادہ ضرورت اس وقت اس دور میں ہے, یہ پہلے کبھی نہیں تھی. تو یہ تو ہمارے تمام جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, طاقت کے تمام مراکز کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سب کو ایک پیج پر لانا پڑے گا, ادروائز صورتحال میں بہتری کی امید زیادہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے اس پہلو پر بات کی کہ گاڑیاں ڈیفینیٹلی سستی ہوئی, ایٹ دی سیم ٹائم سائیکلوں پر ٹیکس لگا دیا گیا. دوسرا یہ عام افراد جس کو کہتے ہیں کہ پورسٹ آف دی پور, ان کے حوالے سے اقدامات بہت اچھے ہیں. یعنی آپ اگر گھر کی بات کریں, گھر کے لیے جو پیسے رکھے گئے ہیں, اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ کی جو بات کی ہے یا احساس پروگرام کی بات کی ہے, تو اگر وعدوں سے اور امیدوں سے قوم کی امیدیں اور قوم کی تقدیر بدل جاتی تو کب کی بدل جاتی. جی ہاں بالکل, میں آپ کی بات جاری رکھوں گا. اس وقت گیان چند صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. گیان چند صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر, آپ کیسے خیریت سے؟ جی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں آپ سے وہی سوال کروں گا جو میں نے اس سے پہلے ابھی ایم کیو ایم کی کشور زہرا صاحبہ سے کیا کہ پیپلز پارٹی کے سندھ میں گورنمنٹ ہے اور 4 مرتبہ پیپلز پارٹی وفاق میں بھی رہی, لیکن ابھی تک عوام اور خصوصاً سندھ کا وہی حال ہے جو پہلے تھا, نو چینج. دیکھیں سندھ پہلے بھی ایک سرسبز تھا اور سندھ کا پہلے تو حال اس سے بہت اچھا تھا. جب یہ ایم کیو ایم اور ان کی دہشت گردی نہیں آئی تھی, بڑے رونقیں ہوتی تھی, کراچی روشنیوں کا شہر تھا. پھر ان لوگوں نے نہ تباہی مچائی اور ہمارے ہاں امرتی دور رہے. ان امرتی دوروں میں کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کی وجہ سے پورے ملک کو تباہ کیا. لیکن اب جیسے ہی پیپلز پارٹی گزشتہ 2 ادوار میں رہی ہے تو اس نے قابل قدر کام کیے ہیں.
हेल्थ के में NICVD का है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का है, और जनरली जो हेल्थ सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ज्ञानचंद साहब आपकी आवाज़ स्लो आ रही है, थोड़ा सा लाउडली। कराची में जो अंडरपासेस बने हैं या ओवरहेड पुल्स बनी हैं, वो सब लोगों को नजर आ रहे हैं। ये सारा FSL पूरी के पूरी जो है उसको उसकी वाइडनिंग हुई है, उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है, मेन आर्टरी सब पे काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में और खास तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो डिलीवर कर रही है और लोग उसको पे एतमाद कर रहे हैं। सर MQM को भी आपसे शिकायत है, आपके जो पार्टनर जमातें हैं उनको भी आपसे शिकायत है कि आप जो है वो उस तरह रोल प्ले नहीं कर रहे हैं जिस तरह के आपको रोल प्ले करना चाहिए। पीपल्स पार्टी उस तरह रोल प्ले नहीं कर रही। देखिए, पीपल्स पार्टी जब इनको अच्छे महकमे देकर पीपल्स पार्टी के साथ अलाइज थे तो पीपल्स पार्टी अच्छी थी। अच्छा। अब जब ये इक़्तिदार हमारे तरफ नहीं है, उनकी वजूहत क्या है वो इनको पता है। हम तो उनका मैंडेट को मानते हैं और पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि भाई आओ बैठो, आपका जो मैंडेट है उसको हम तस्लीम करते हैं, गवर्नमेंट ज्वाइन करो, गवर्नमेंट की मदद करो और अपनी प्रपोजल। तो अपोजिशन में रहते हुए भी चीफ मिनिस्टर इनसे एंगेज करता है, मीटिंग्स करता है और हर सतह पे इनसे कंसल्टेशन होती है और उनकी कंसल्टेशन से काम हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब हमें ज्वाइन करने का। अब मैं हुसैन थेबो साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि अपोजिशन ने भी इस वक्त अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। अब वो उनको इन हाउस चेंजेस से कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब वो 2023 के इलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। सर इसमें मैं गुजारिश करूँ ना कि जब हुकूमत आपके पास आती है तो 5 साल के लिए आती है। जो 5 साल में से साल पहला और दूसरा साल होता है वो आपका सिर्फ डिक्लेयर कर रहा होता है कि जो आपने लास्ट 2 ईयर्स में क्या काम करने हैं। अब देखें, अगर आप इस वक्त जो GDP की बात कर रहे थे, सर इकनॉमिक्स के माहिर हैं, अगर आप 9.4 भी कर लें, 5 भी कर 5 भी कर 4.9 भी कर लें, 5 भी कर लें, फिर भी आप 1 करोड़ नौकरियां और 50,000 घर नहीं, जब तक आप GDP को 8 नहीं ले जाते। ओके। ये सारी चीज़ें आपकी डेवलपमेंट तब होगी जब आप GDP को 8 पे ले जाएं। वो अभी कहीं भी नहीं दिख रही। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट के मैनेजर्स थे जिन्होंने ये बजट पेश किया, उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम बहुत सारी चीज़ों में आपको फैसिलिटेट करने चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये क्या बात हुई? मतलब ये तो बात ये आप कर रहे हैं कि ये महंगाई बढ़ेगी। भाई मेरा तो ताल्लुक ही गरीब आवाम का तो ताल्लुक ही महंगाई से है ना, बाकी तो आपके इन डिजिट से उसका ताल्लुक ही नहीं है। आप 8 बिलियन 20 बिलियन इसको दे रहे हैं, इससे क्या उसका ताल्लुक है? उसका ताल्लुक सीधा महंगाई से है। वो आपने इस बजट में खुद कहा, हमाद अजहर ने खुद कहा कि ये देखें हम इस बजट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो डबल डिजिट में भी जा सकती है। ये हमाद अजहर की अपना स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि उनका फोकस कुछ और है। अब फोकस क्या है? जिसके तरफ फोकस है वो भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। पहले वो कहते थे कि जो पुराने थे वो रोड बनाते थे, रोड से तरक्की नहीं होती है, पुल बनाने से, ब्रिज बनाने से तरक्की नहीं होती। अब वो खुद बना रहे हैं। अच्छा, वो जब खुद बना रहे हैं फिर उनके खुद के पर करप्शन हो रही है। जब उनके पास पता चलता है कि जो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं, रिंग रोड जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जिनको इंपोर्ट किया गया, लंदन से किसी को किया गया, किसी को अमेरिका से किया गया, कोई रिंग रोड में आ गया तो कोई दवाइयों के स्कैंडल में आ गया। वजीर आजम साहब कहते हैं कि मैं करप्शन नहीं करता। देखें, मुल्क में हमारे यहाँ सिर्फ जो है वो फाइनेंशियल करप्शन कहलाती है। दुनिया में करप्शन के मोड हैं। क्या मोरल करप्शन नहीं है? बिल्कुल। क्या एथिकल करप्शन नहीं है? सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन। मोरल करप्शन में ये है कि आपने पहले दिन कहा था कि मैं सारे के सारे इलेक्टेबल्स को, जो इलेक्ट होके आएंगे, हाउस में आएंगे, मैं उनको अपनी पोस्ट पे दूंगा। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत और अपोजिशन को? सर, मैं हुकूमत को आखिरी मैसेज ये देना चाहूंगा कि खुदारा इस वक्त भी टाइम कहीं गया नहीं। वजीर आजम साहब घर के बड़े हैं, वो बैठे हैं, सबको बैठे, उनको न किताब मारे, न उनको गाली दें, न अपने आप को गाली दें, उनसे बैठे, उनसे। अब दुनिया चेंज होने जा रही है। BRI की जगह पे जो अभी G7 की जो मीटिंग हुई 3 दिन में, उन्होंने चाइना के अगेंस्ट एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए आखिरी ड्रीम जो है वो चाइना है। हमें दुनिया में देखना चाहिए, सबसे पहले हमारी फॉरेन ऑफिस को ठीक करना चाहिए। आपने 35 बिलियन का एक्सपोर्ट रखा है, कैसे करेंगे? आप इतनी एम्बिशियस टारगेट रख लेते हैं, उसके लिए
لیے پہلے مواد کٹھے کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو پہلے ایٹماسفیئر کریٹ کریں، پہلے بیٹھ کے اپوزیشن کے سر ملا کے اس ملک کے لیے سوچیں، رادر دین کے اپنی پرسنلٹیز کے سوچیں، اور اس کی میں ٹانگ توڑوں گا اور اس کو میں باہر سے کھینچ کے لاؤں گا، اس کو چھوڑیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ادارے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ، تو لیٹ ادارے تو ڈو اٹ نا. اب آپ کیوں گھس رہے ہیں اس میں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ادارے اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، نیب کرتے ہیں، وہ کرنے دیں ان کو. آپ ان کو ساتھ بٹھائیں، ان کو بولے بھائی آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ بیٹھے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے. وہ جہانگیر ترین کے خلاف بھی کرتے رہیں گے، تو وہ زلفی بخاری کے، وہ شہباز شریف، وہ نواز شریف، سب کے خلاف وہ کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں گورنمنٹ کو کیا ایڈوائز دیں گے کہ ابھی بھی کچھ چانس ہے کہ کچھ اس میں امینڈمنٹ کر دیا ہے کہ جس سے ایک عام آدمی کو تھوڑا سا بہت ریلیف مل جائے، ایون جو بیسک نیسیسٹیز اس میں ریلیف مل جائے؟ دیکھیں، میں حسین تھیبو صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے تو کافی سخت الفاظ استعمال کیے، وہ تو میں نہیں استعمال کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وعدوں سے قوم کی تقدیریں نہیں بدل سکتی. پریکٹیکلی کچھ کام کرنے پڑیں گے. اس میں یہ اس بات کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے. تو وزیر اعظم صاحب ابھی اس قوم کے بڑے ہیں، تو ان کو سب کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کر چلنا پڑے گا. پولیٹیکل ریکنسیلیشن بالکل ناگزیر ہے، اس کے بغیر معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. جیسے بلوچستان کی آپ نے بات کی، تو 2 ہفتے سے ایک دھرنا بھی چل رہا ہے جس کی مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی کوریج نہیں ہو رہی ہے. وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، قوم کے لوگ ہیں. تو سب کو پولیٹیکل انگیجمنٹ ضروری ہے، بیکاز جب ایسا کوئی ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو جب وہ آؤٹ سائڈ کسی فورس سے فل ہوتا ہے تو وہ قوم کے مفاد میں نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر فیصل سلطان، آپ کا بہت شکریہ. حسین تھیبو صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. دونوں مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم دونوں مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کیا، ان کا بھی شکریہ. اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے گرد نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.